السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کے مہینے میں پورے روزے رکھنے اور اللہ کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ دوسروں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کوئی خوبصورت بہت زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت خوبصورت ہے، بھلا اس کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے یا کس کو کیا غم ہو سکتا ہے۔ کسی کے والدین حیات ہے اور ہمارے حیات نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو ماں باپ زندہ ہیں، بھلا اس کو کیا دکھ ہو سکتا ہے۔ کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہے، کوئی اپنے بزنس میں کامیاب ہے، کوئی اچھی جاب کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں بھلا کیا دکھ ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ضرور ہے۔ کسی کو اولاد نہ ہونے کا دکھ ہے، کسی کو اچھی صحت نہ ہونے کا دکھ ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے تو کسی کو کس چیز کا دکھ ہے۔ تو ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ضرور ہے۔ ہمارے ارد گرد ہر انسان اپنے دل میں کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی محرومی یا کوئی نہ کوئی پریشانی لیے بیٹھا ہے۔ انسان ڈھول بجا کر اپنے دکھ کا اعلان تو نہیں کرتا نا، بس اس لیے ہمیں صرف اپنے ہی دکھ نظر آتے ہیں، دوسروں کے دکھ ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنا مقابلہ کبھی بھی اپنوں سے اوپر والے لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا مقابلہ ہمیشہ اپنے نیچے والے لوگوں سے کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا ہوا ہے۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے آپ پر۔ اور جب آپ یہ کمپیریزن کر لیں گے نا تب آپ کی زبان، آپ کا جسم، آپ کے سارے اعضاء خود بخود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ کے شکر کی تسبیح پڑھنے لگیں گے۔ آپ لوگوں نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے میں کتنی کنجوسی کرتے ہیں؟ باقی لگژری کی طرف تو میں بعد میں آؤں گی۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتی تھکتی نہیں کہ میں زندہ ہوں، ہر رات سوتی ہوں اور صبح میں زندہ اٹھتی ہوں۔ میری ایج کے پتہ نہیں کتنے ہی یہ لوگ میرے سے بھی چھوٹے جو ان قبروں میں جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ تو سب سے بڑا تحفہ، تو سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ کی یہی زندگی ہے کہ میں سانس لے رہی ہوں، اپنا دن اچھے سے گزار رہی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ مطلب کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ لگژری تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سلور اسپون لے کر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی باقی سب کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ ابھی آپ جتنے بھی لوگ میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا چاہے وہ عورت ہے، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی لائف کو بنانے کے لیے کوئی اسٹرگل کی ہے یا اسٹرگل کر رہے ہیں؟ بتائیں ذرا کمنٹس میں آ کے مجھے بتائیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی لائف کو بنانے کے لیے صحیح معنوں میں صحیح پیٹرن پر اسٹرگل کر رہے ہوں گے، اور ہر اسٹرگل میں، ہر کام میں برکت اس وقت ڈالتے ہیں جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی صاف نہیں ہے، اگر آپ بس جیلسی ہیں، دوسروں کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں نکل رہا ہے، مجھے آگے کیوں نہیں نکل پا رہا، تو اپنی نیک نیتی سے آگے جا رہا ہے تو آپ اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام میں کیا برکت ڈالنی ہے جب آپ کی نیت ہی صاف نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ سے، اس کا مقصد صرف رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات ہے یا کوئی کینہ ہے یا کسی کے دل میں آپ کے لیے کوئی گریجز ہے تو پلیز رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ان سارے گریجز کو نکال دیں۔ دل میں اگر کسی کے خلاف کینہ ہے تو اس کو نکال دیں۔ اگر کسی سے کوئی لڑائی ہے، کوئی ناراضگی ہے تو خود سے دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس پاک مہینے میں نیک نیتی کے ساتھ داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آسانی فرما دیں گے۔ رمضان تو ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے میری رحمت مانگنے والا، تو رمضان میں نا دعائیں مانگنے پر اپنی جان لگا دے۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے،
بات کڑوی ہے مگر سچ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا تو ہے ہی نہیں، تو میں کیوں مانگوں، میں مانگتا ہی نہیں ہوں یا میں مانگتی ہی نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ مایوسی جو ہے نا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کے گمان کے ساتھ ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں گے اچھا ہی ہوگا، اور اگر آپ سوچیں گے کہ اس طرح تو پھر اچھا کیا ہونا ہے۔ آپ کے ساتھ سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں نا، آپ اس کی ایک لسٹ بنا لیں۔ شاید بات آپ کو کچھ عجیب لگے گی مگر میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، اور آج میں نے لسٹ بھی بنا لی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، وہ لسٹ بنا لیں، اور جب بس رمضان شروع ہو گیا ہے ڈھیر لگا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کا دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے۔ آپ نے صرف اللہ سے مانگنے پر فوکس کرنا ہے۔ جو مانگنا ہے رمضان میں مانگے، اللہ تعالیٰ سے کھل کر مانگے۔ کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کی اولاد نافرمان ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ کسی کا شوہر اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ سے گلہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا شوہر سنسیئر نہیں ہے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے آئے۔ کسی کے والدین زندہ نہیں ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، مانگے اللہ تعالیٰ سے اس کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل اس طرح مانگے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی بات منواتا ہے نا، اور ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، بچہ مطلب ابھی رو بھی نہیں پاتا اور اپنے منہ سے نکلتا ہے، اور ماں کا دل پسپین ہو جاتا ہے، اور ماں بچے کو اس کی ریکوائرڈ چیزیں دے دیتی ہے۔ بالکل سیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی یہی عالم ہے۔ ابھی تو چیز ہمارے منہ سے نکلتی ہے، اور رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عروج پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کرے، رمضان ہو یا نہ ہو، استغفر اللہ کا ورد تو ویسے ہی ہمیں بہت کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، مگر آپ جیسے رمضان شروع ہو گیا ہے تو خصوصاً استغفر اللہ کے ورد اہتمام کریں، مطلب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اب وہ کوئی تسبیح کے دانوں پر گننے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ فارغ بیٹھے ہیں، فروٹ چاٹ کے لیے فروٹ کاٹ رہے ہیں، کچھ پکا رہے ہو تو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھیں۔ جو شخص اپنی زبان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھتا ہے نا، اس کا دل ہمیشہ خوش اور مطمئن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک زندگی ہوتی ہے، اور جس زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ادا نہیں ہوتا وہ انسان نہ تو کبھی خوش رہ سکتا ہے اور نہ کبھی مطمئن، اور اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنا باعزت خود ایک عبادت ہے، لیکن اگر روزے کے ساتھ ساتھ اس میں ذکر الہی بھی شامل ہو جائے، اس روزے کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک تسبیح آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے پہلے روزے سے شروع کرنی ہے اور آخری روزے تک آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے، مطلب پورے 30 روزے آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ نے ڈیلی یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، یا آپ نے اس کو کسی نماز کے آخر میں پڑھنا ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت پسند ہے، 30 روزہ ڈیلی آپ نے یہ تسبیح 100 بار پڑھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دن میں 100 بار اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کسی خاص مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ وہی رمضان کے 30 دن آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہوگی، اور اگر رمضان نہیں بھی ہے تب بھی آپ 30 دن تک یہ ڈیلی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کسی خاص مقصد کامیابی کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی کام ہے آپ نے شروع کیا ہوا ہے مگر اس میں مشکلات آ رہی ہے، اٹکا ہوا ہے، تب بھی آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ 30 دن کے لیے یہ ڈیلی 100 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار تسبیح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے مقصد میں کامیابی کے
اصول کے لیے دعا کریں گے۔ تمام مسلمان جو پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے، دل کی گہرائیوں سے بہت بہت رمضان کی مبارکباد دیتی ہوں۔ رمضان کی اپنی ہی ایک رونق ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی، گھروں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس یہ تھا آج میرا ولاگ۔ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔